नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 84 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 84 के तर्जुमा से। और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया था कि तुम अपनों का खून ना बहाओगे और ना अपने आप को अपने घरों से निकालोगे, फिर तुमने इकरार किया और तुम खुद इस पर गवाही देते हो। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 84 की तफसीर देखते हैं। इस आयत में और अगली आयत में इन यहूदियों को मुखातिब किया गया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में मदीना में थे कि तुम अपनों का खून ना बहाओगे और ना अपने आप को घरों से निकालोगे, यानी आपस में जंग नहीं करोगे और खून रेज़ी नहीं करोगे, और तुम बनी इसराइल एक वहदत बनकर रहोगे, भाई भाई बनकर रहोगे। यहूदी जाहिली तअस्सुबात की वजह से गिरोहों में बटे हुए थे। मदीना के अंसार के दो बड़े कबाइल औस और खजरज थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले वो मुशरिक थे। दौरे जाहिलियत में इनके दरमियान जंगो जदल जारी रहता था। यहूदियों के तीन कबाइल बनु नज़ीर, बनु कीनका और बनु करीज़ा मदीना में आकर आबाद हो गए। उन्होंने इनमें से हर कबीला के साथ दिफाई मुआहदा कर रखा था। बनु नज़ीर बनु कीनका कबीला खजरज के दोस्त थे और बनु करीज़ा औस कबीले के दोस्त थे। जब कभी औस और खजरज के दरमियान जंग होती तो हर अंसार कबीला का दोस्त यहूदी कबीला अपने दोस्तों का साथ देता था और अपने दोस्त अंसारी कबीले के साथ मिलकर इसके दुश्मन अंसारी कबीले के ख़िलाफ़ इसकी मदद करता, जिसकी मदद दूसरा यहूदी कबीला कर रहा होता था। इस तरह यहूदी कबीले एक दूसरे को कत्ल करते थे, जला वतन करते थे, एक दूसरे का माल लूट लेते थे, और फिर जब जंग बंदी होती तो जंग के फ़रीकीन एक दूसरे को कैदियों को फ़िदिया देकर छुड़वाते और ये समझते कि हम बहुत नेक काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला के हुक्म की तामील कर रहे हैं। यूँ अल्लाह ताला की किताब के किसी हुक्म को मान लेते और किसी को छोड़ देते। और ना अपने आप को निकालोगे, इसलिए कि एक कौम के अफराद एक जिस्म और एक जान की मानिंद होते हैं। बुखारी की रिवायत नंबर 6011 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मोमिनों को आपस में एक दूसरे के साथ रहमत व मोहब्बत का मामला करने और एक दूसरे के साथ लुत्फ़ व नरम खुई में एक जिस्म जैसा पाओगे। जब इसका कोई टुकड़ा भी तकलीफ़ में होता है तो सारा जिस्म तकलीफ़ में होता है, ऐसा कि नींद उड़ जाती है और जिस्म बुखार में मुब्तला हो जाता है। अब हम आयत के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। फिर तुमने इकरार किया और तुम खुद इस पर गवाही देते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये अहद जो बनी इसराइल ने किया था तो उन्होंने ख़ुद इसका इकरार किया और वो ख़ुद इस पर गवाह बने थे। हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 85 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 85 के तर्जुमा से। फिर तुम तो वो लोग हो कि अपने आप को कत्ल करते हो और अपनों में से एक गिरोह को उनके घरों से निकालते हो, गुनाह और ज़्यादती में उनके ख़िलाफ़ एक दूसरे की मदद करते हो, और अगर वो तुम्हारे पास कैद होकर आएँ तो तुम इनका फ़िदिया देते हो, हालांकि इन्हें निकालना तुम पर हराम किया गया था। तो क्या तुम किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाते हो और कुछ हिस्से का कुफ्र करते हो? तुम में ऐसा करता है दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई के मासिवा इसकी और क्या जज़ा हो सकती है, और क़यामत के दिन वो सख्त तरीन अज़ाब की तरफ फेर दिए जाएंगे, और जो तुम करते हो अल्लाह ताला इससे हरगिज़ गाफिल नहीं।
اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 85 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ پھر تم تو وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ کو مخاطب کیا کہ تم پر تو یہ فرض کیا گیا تھا کہ اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنوں کو گھروں سے نکالو گے۔ تم ایک دوسرے کے قتل کرتے ہو، ایک دوسرے کو گھروں سے نکالتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے دونوں احکامات کی صریحاً خلاف ورزی کیسا ایمان اور کیسا طرز عمل ہے۔ گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے یہود کے طرز عمل کو واضح کیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بھی مخلص نہیں ہے۔ گناہ اور ظلم کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ مدد کبھی قتل کی صورت میں، کبھی گھر بار اور کاروبار لوٹنے کی صورت میں سامنے آتی تھی۔ اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب قتل و غارت گری، لوٹ مار کے بعد جنگ ختم ہو جاتی تھی تو ایک دوسرے کے جو لوگ جنگی قیدی بناتے وہ ان کو فدیہ دے کر آزاد کرواتے، حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا تم پر حرام تھا۔ نہ تم ان کو گھروں سے نکالتے اور نہ تمہیں ان کا فدیہ دے کر ان کو چھڑوانا پڑتا۔ بنی اسرائیل اوس اور خزرج کی باہمی لڑائیوں میں اپنے حلیف قبیلے کا ساتھ دیتے، اور جو قبیلہ غالب آتا وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا، حتیٰ کہ وہ اپنے بھائی بندوں کو قید کر لیتا، اور جب کوئی قید ہو کر آ جاتا تو وہ فدیہ دے کر اسے چھڑا لیتے، اور اس فدیے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دلیل پکڑی جاتی تھی، اور یہ سوچا جاتا تھا کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ اب آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو؟ یہود کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے تھے، یعنی کچھ احکامات پر عمل کرتے تھے، اور کچھ حصوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ مثلاً قتل، ایک دوسرے کے گھروں سے نکالنا، ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا ان کی شریعت میں حرام تھا۔ ان کاموں کا انہوں نے کھلے عام ارتکاب کیا، اور فدیہ دے کر چھڑوا لینے کے عمل پر انہوں نے عمل درآمد کیا۔ حالانکہ اگر وہ پہلے احکامات کو مانتے تو فدیہ دے کر چھڑانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ ایمان اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کیا جائے، جس سے اس نے رکنے کا حکم دیا ہے اس سے رکا جائے۔ آج اگر ہم خود پر غور کریں تو ہم بھی مکمل دین پر چلنے کو تیار نہیں۔ ہر ایک طبقے نے اپنے حساب سے چیزیں اپنے لیے حلال تصور کر لی ہیں۔ ملازمت کرنے والا رشوت کو حلال تصور کرتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں، مہنگائی بہت ہے۔ خالی تنخواہ تو 2-4 دن میں ختم ہو جاتی ہے، اس لیے رشوت میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھا جاتا۔ کاروباری طبقہ کے نزدیک سود حلال مانا جاتا ہے کیونکہ اس کے بغیر تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ اس کو نت نئے نام دے کر اللہ تعالیٰ سے جنگ کی جاتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے زمانہ خراب آ گیا ہے، نہ رزق میں برکت ہے، نہ کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے، اور نہ گھروں میں سکون ہے۔ سودی کاروبار کرتے کرتے درمیان میں نماز کے لیے بھی ٹائم پر پہنچا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کلی اطاعت کا ہے، جزوی اطاعت اللہ کے ہاں قبول نہیں کی جاتی، بلکہ الٹا منہ پر دے ماری جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ آج امت مسلمہ جس پستی اور تنزلی کا شکار ہے، اس کی وجہ یہی جزوی اطاعت ہے کہ دین کے ایک حصے کو مانا جاتا ہے اور ایک حصے کو دنیاوی مفادات کے لیے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ باقی رہ گیا قیامت کا معاملہ، تو وہاں شدید ترین عذاب کی وعید سنائی گئی ہے اس آیت کے آخری حصہ میں، اور اپنے طرز عمل سے ہم اس شدید ترین عذاب کے مستحق ہیں۔ تاہم اللہ کی رحمت جو کہ بے شمار ہے، بے حساب ہے، دستگیری فرما دے تو بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، سب سے زیادہ با اختیار ہے۔ اب ہم اس آیت کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، یہ کہہ کر انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہیں، اس لیے مت سمجھو کہ تم جواب دہی سے بچ جاؤ گے۔ انسان کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا ہر کام کسی کی نظر میں ہے تو وہ اپنے کاموں کے بارے میں محتاط ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخری حصے میں انسان کو محتاط رہنے کا حکم دے رہے ہیں اور انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ مت سمجھو جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر ہے، بے شک وہ بڑا خبردار اور علیم ہے۔ تم جو بھی نیک کام کرتے ہو، مثلاً جیسے کوئی مسجد تعمیر کرتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ یہ میری آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور اس مسجد کی تعمیر کا پیسہ سودی کاروبار کسی کا حق مارنے سے حاصل کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ تمام چیزیں ہیں، کیونکہ ہمارا رب ظاہر و باطن تمام سے باخبر ہے، وہ سب جانتا ہے۔ آئیں ہم مل کر دعا کریں کہ ہمارا پاک پروردگار ہمیں، ہماری اولادوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی محبت اور اپنی اطاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔